آپ کو معلوم ہے کہ سنی تو امام حسین کے شیدائی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جھوٹے انسان ہیں، ایسے جھوٹے لوگ ہیں جو اس بات کو پھیلاتے ہیں کہ جناب سنی تو محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر ہی نہیں کرتے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ کل پرسوں میں نے اس پر ویڈیو بنائی تو بہت سارے نیچے کمنٹس آئے جناب جس نے یہ کہا وہ جھوٹا ہے کہ سنی جو ہے محرم الحرام میں حضرت امام حسین کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں تو ہر مسجد میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں محفل کرائی جاتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں ہیں، ہماری رگوں میں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ اور آپ علیہ السلام فرمائے حسین صبتم من الاسباط، حسین میری اولاد سے ہیں۔ تو سنی تو حسین پر جان نثار کرتے ہیں۔ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے جو وہابیوں کو سناتے تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شان بیان نہیں کرتے تھے یزیدی پارٹی کو سناتے تھے کہ تم یزید کی فیور لیتے ہو۔ یعنی کئی سال پہلے حضرت امام شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں، کوکب نورانی صاحب کے والد، بہت زیادہ امام حسین کا ذکر کرتے تھے اور بچپن میں ہم ان کو سنتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو یزیدی پارٹی کو کہتے تھے کہ ہم تو ہیں حسینی، ہماری محبت امام حسین سے ہے، آپ سے ایک بات کرنی ہم نے کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اور تم بھی دعا کرو۔ ہماری دعا یہ ہوگی یا اللہ ہمیں قیامت والے دن امام حسین کے ساتھ اٹھانا، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹھانا۔ اے یزیدیو تم نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں یزید کے ساتھ اٹھانا۔ چپ ہو جاتے تھے، اس کا کوئی جواب ہے ان کے پاس نہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے ہمیں اس طرح محبت حسین پلائی ہے۔ ہماری محافل میں، ہمارے ذکر میں تو ہمارے کیا ذکر ہوتا ہے؟ امام حسین کا۔ تو وہ جھوٹے لوگ ہیں جس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ حسین تو ہماری جان ہے، اور دیکھیں سنی الحمدللہ سبیلیں کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، یہی بتاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے 3768۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ کسی کام کے سلسلے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ہے۔ جب میرا کام مکمل ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جو آپ نے چھپائی ہوئی تھی۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، یعنی چادر میں آپ نے ان کو لپیٹا ہوا تھا، کپڑا اٹھایا تو ایک طرف امام حسن تھے اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے کو چادر میں لیا ہوا تھا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے حاذان ابن آیا، یہ میرے بیٹے ہیں، وابنتی اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم، پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، امام حسن سے اور امام حسین سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور آگے کیا عرض کی آپ علیہ السلام نے وَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، یا باری تعالیٰ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی کیا کر لے؟ محبت کر لے۔ یا اللہ میں محبت کرتا ہوں امام حسن حسین سے، تو ہم تو امام کہیں گے، آپ علیہ السلام کے لیے تو حسن حسین تھے، تو میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، یا باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ تو ہم نے امام حسین سے محبت کرنی، تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ان کے طریقے پر چلنا، صبر کو اختیار کرنا، نماز کو اختیار کرنا، بڑوں کے ادب کو اختیار کرنا۔ امام حسین نے بڑوں کا ادب کیا۔ حسینیت کیا ہے؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کیا کریں؟ محبت کریں۔ صرف یہ حسینیت نہیں کہ آپ امام حسین سے تو محبت کریں اور دوسروں کا انکار کریں، کیا اس سے آپ علیہ السلام راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو حسین کی محبت یہ کہ ان کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے
3781 کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے تھوڑا سا جھڑکا کہ کتنا عرصہ ہوا تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئے. تو میں تھوڑا سا کچا پڑا، میں نے کہا کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو میری والدہ خفا ہوئیں، تو میں نے کہا بس آپ مجھے معاف کر دیں، آج ہی میں مغرب کی نماز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھوں گا. پھر ایسا ہی ہوا، مغرب سے پہلے میں گیا اور مغرب کی نماز میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی. اور میں نے والدہ سے یہ بھی کہا کہ میں نماز پڑھ کے آپ کے پیچھے پھر اپنے لیے دعا کراؤں گا بخشش کی، اور آپ کے لیے بھی دعا کراؤں گا. کہتا ہے میں نے مغرب کی نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی. آپ علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھ کے وہیں تشریف فرما ہوئے. فصلی حتیٰ صلی العشاء، آپ علیہ السلام عشاء تک نماز پڑھتے رہے. میں بھی بیٹھا رہا، یہ ادب ہے. میں آگے بڑھ کے میں نے سلام نہیں کیا، اپنی حاجت کی بات نہیں کی، بیٹھا رہا. ثم فتلا، جب آپ علیہ السلام عشاء سے فارغ ہوئے گھر کی طرف جانے لگے تو میں بھی پیچھے ہوا. فسمع صوتی، آپ علیہ السلام نے میرے قدموں کی آواز سنی. فقال من ھذا، آپ علیہ السلام فرمایا کون؟ اور اگلے لمحے آپ نے فرمایا حذیفہ، کیا حذیفہ ہے؟ قال نعم، قلت نعم، میں نے عرض کی جی ہاں میں حذیفہ ہوں. آپ علیہ السلام فرمایا ما حاجتک، کس کام کے لیے آیا ہے؟ اور اگلے ہی لمحے آپ نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بخشش فرمائے اور تیری والدہ کی. جو دل میں تمنا لے کے آئے تھے، اپنی والدہ سے کہہ کے آئے تھے کہ میں نے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرانی ہے اور اپنے لیے، تو وہ دل میں ہی بات تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری بخشش فرمائے اور تیری والدہ کی. اس کو کہتے ہیں دلوں کی حال جاننا. یہ نبی علیہ السلام کی کیا ہے شان ہے. کوئی مانے نہ مانے، ہم تو ہیں سنی ماننے والے، ہم تو ہیں شان بیان کرنے والے. ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے شان بڑھائی ہے. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بڑھایا ہے. ورفعنا لک ذکرک. پھر ان ھذا ملک، آپ علیہ السلام فرمایا یہ فرشتہ ہے. لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا. آج رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا. استأذن رب ان یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے. ویبشرنی، اور مجھے خوشخبری دے، کیا؟ بأن فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. وأن الحسن والحسین، اور حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ خوشخبری آ کے اس فرشتے نے دی. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو شانیں ملی وہ کس وجہ سے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. امام حسن اور حسین کو جو شان ملی وہ کس وجہ سے؟ آپ علیہ السلام کے وسیلے سے. وہ ایک آپ پڑھتے ہیں نا نعت کہ نواسے تو بڑے ہیں دنیا میں لیکن حسین جڑا سا نواسا نہیں. کیوں؟ آپ علیہ السلام کا نواسا ہے. ایک شیعہ نے کہا تھا، بڑی اس نے گستاخی کی تھی کہ اسلام میں جناب دو ہی ہیرو ہیں، ایک محمد عربی اور ایک حسین. پھر اس نے اس طرح جو ہے نا بات کی، یعنی تقابل کرنا چاہا کہ دن کی روشنی میں محمد عربی لوگوں کو بلاتے تھے، وہ کوئی آتا نہیں تھا، اور رات کے اندھیرے میں حسین کہتا تھا جاؤ، کوئی جاتا نہیں تھا. تو بتاؤ بڑا ہیرو کون تھا؟ سارے تالیاں بجاتے ہیں کہ بڑا ہیرو تھا امام حسین. وہ ہیرو تھے لیکن بڑے ہیرو ہمارے نبی ہیں. بڑی شانیں ہماری نبی کی، اور نبی کی شان کی وجہ سے امام حسن کو شان ملی اور امام حسین کو شان ملی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، لیکن یہ شان کس وجہ سے ملی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو ہم ہیں سنی، ہم شان بیان کرنے والے ہیں، صحابہ کی شان بیان کرنے والے، اہل بیت کی شان بیان کرنے والے، اولیاء کرام کی شان بیان کرنے والے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، اور اللہ کی توحید کو ماننے والے. یہ ساری صفات جو صحابہ کے اندر تھی الحمدللہ ہم نے اسی کو لیا ہوا ہے. اللہ کی توحید، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، محبت جو صحابہ نے کی الحمدللہ اسی پر ہم چل رہے ہیں. ادب احترام، آپ علیہ السلام فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا ادب کرو اور تابعین کا ادب کرو، تبع تابعین کا ادب کرو. آپ دیکھیں کون ہیں وہ لوگ جو صحابہ کا ادب کرتے ہیں، پھر تابعین کا ادب کرتے ہیں اور تبع تابعین کا ادب کرتے ہیں، پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث 6502 حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. دیکھیں کئی لوگ اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سنی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے اللہ فرماتا ہے میں اسے پھاڑ دوں گا.
میرے اس سے اعلان جنگ ہے، تو ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے، ہم کبھی بھی اولیاء کرام کے خلاف زبان درازی نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اولیاء کون ہیں، یہ بھی واضح فرمایا ولی وہ ہیں، میرے دوست وہ ہیں جو فرائض مکمل کرتے ہیں، پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی اتنا مظہر کہ وہ ہاتھ اٹھائیں تو قبول ہو جاتی ہے دعائیں ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان چلائیں، دعا کریں تو دعا کیا ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جب مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں انہیں عطا فرماتا ہوں۔ تو اس لیے ہم ان کے مزارات میں بھی جاتے ہیں، ان کا وسیلہ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب ہاتھ اٹھا لیے، قبر میں آمین بھی کہہ دیا، دعا بھی کر لی، تو کیا ہو جائیں گے، بگڑی بن جائے گی۔ تو ہمارا طریقہ یہ کہ اللہ سے مانگنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لینا ہے، اور اولیاء کرام کا کیا لینا ہے، وسیلہ لینا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک، کسی آیت میں بھی یہ منع نہیں ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اگر آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں مردہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کفار کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے نہیں مانگنا۔ تو ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا طریقہ یہ کہ ہم اولیاء کرام کا وسیلہ لیتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ڈائریکٹ بھی اگر کسی اللہ کے ولی سے مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ مشرک نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے، شرک اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں جو اللہ کے ولی سے مدد مانگے گا وہ شرک ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں کوئی دلیل لاؤ، کہ کسی ایک آیت میں لکھا ہو کہ مردہ سے مدد مانگو تو شرک ہو جاؤ گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پھر تو تم کسی کو بھی نہ، پھر تو نبی علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے، صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے۔ 119 نمبر روایت بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حافظے میں کمزوری تھی تو میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آپ علیہ السلام نے ایسے رحمت کے ہاتھوں سے میری چادر میں ڈالا، فرمایا سینے سے لگاؤ، میں نے سینے سے لگایا، وہ دن تھا اور آج کا دن میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو مدد مانگنے گئے، صحابی مدد مانگنے گئے نا۔ اگر مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہ آپ کیسے تقسیم کر سکتے ہیں کہ جناب زندہ سے مدد مانگنا شرک نہیں اور مردہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ کوئی ایک آیت دکھا دو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لینا ہے، اولیاء کرام کا وسیلہ لینا ہے۔ ہاں اگر کوئی اولیاء کرام سے کو ڈائریکٹ بھی مدد کے لیے بلاتا ہے تو شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک ان شرک ظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی اسی میں پھنس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں، امام حسن سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم توحید کو مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور صحابہ کا ادب احترام اور اولیاء سے محبت۔ یہ بہترین طریقہ ہے جس کو اہل سنت کا بہترین طریقہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 73 فرقوں میں سے جو 72 جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ اہل سنت۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت، مسلمان تو ہیں الحمدللہ، ہمیں اس پر شرف ہے۔